ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. معزز صدر باوقار امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار و نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جناب مولانا محمد علی مدنی حفظہ اللہ، ان کے نائب بزرگ عالم دین مشہور خطیب جناب مولانا خورشید عالم مدنی حفظہ اللہ، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار و مدیر اعزازی ترجمان مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اس جامعہ کے کامیاب ڈائریکٹر مدیر الجامعہ جناب مولانا مفیض الدین صاحب الریاضی، اور ہماری شیرشاہ آبادی سماج کے سب سے بڑے شاعر جناب مولانا ابراہیم سجاد صاحب تیمی، جناب مولانا عبدالجبار سلفی، اور ایک عظیم اسکالر شیرشاہ آبادی سماج کے عزیزم عادل عفان، جو اس وقت جامعہ ملیہ میں پی ایچ ڈی کے آخری مرحلے میں ہیں، اور انہوں نے اقوام متحدہ میں بہار کی ایک مرتبہ نمائندگی بھی کی ہے. یہ فخر کی بات ہے شیرشاہ آبادی سماج کے لیے. دیگر علماء کرام، میرے دینی و ملی بھائیوں، عزیز طالبات، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دنیا کی بھی اچھائی کو لیں، اللہ سے طلب کریں، اور آخرت کی اچھائی کو بھی اللہ سے طلب کریں، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں. یہ بہت عظیم دعا ہے، اور اس دعا کو سامنے رکھ کر جامعہ حسنہ کا نام بھی رکھا گیا ہے. اور اسی دعا کی مناسبت سے حسنہ ایجوکیشنل ٹرسٹ بھی منظور کر کے اسی کی نگرانی میں اس جامعہ کو چلایا جا رہا ہے. حسنہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے فعال ڈائریکٹر جناب مفیض الدین صاحب ریاضی نے گزشتہ سال 9 ستمبر کو ایک پروگرام منعقد کیا تھا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مرکزی امیر جناب شیخ اصغر علی امام مہدی سلفی بھی اس جگہ تشریف لا چکے ہیں. پروگرام بہت عظیم تھا، اور سیمانچل کے تقریباً جمعیت اور جماعت سے تعلق رکھنے والے اساتذہ علم و فن موجود تھے، اور 200 کے قریب لاک ڈاؤن سے متاثر
ان علماء، دعات اور مدرسین کو حوصلہ افزائی کے طور پر ان کی تکریم کی گئی تھی یہاں، اور ان کو کچھ نقد روپے 4000 یا 4500 کر کے دیے گئے تھے، 3500 کر کے دیے گئے تھے۔ بہرحال وہ پروگرام بڑا کامیاب تھا، اور اس کے بعد درمیان میں یہاں ایک بار چلتے ہوئے آنا ہوا، لاک ڈاؤن پھر لگا، پھر اس کے بعد پھر مدرسے میں تعلیم شروع ہوئی یہاں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بار خوشی ہو رہی ہے کہ ثانویہ کی بچیاں سند فراغت لے کر کچھ بچیاں فارغ ہو رہی ہیں۔ حسنہ نیکی کے معنی میں ہے، اچھائی کے معنی میں ہے، بہتری کے معنی میں ہے، اور اسے بہتر کارکردگی کرنے کے لیے بزرگ علماء کرام کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وقت وقت پر علماء کرام کو یہ بلا کر بچیوں کو ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں کے اساتذہ کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ہم لوگ سیمانچل کی سرزمین پہ گاؤں گاؤں جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، بچیوں کے مدرسے میں، بچوں کے مدرسے میں، اور ہم لوگوں نے جو علماء کرام کو دیکھا ہے کہ حضرت مولانا عبد المتین سلفی صاحب نے جو پہلا ادارہ جامعہ عائشہ الاسلامیہ کے نام سے بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے 1990 میں قائم کیا تھا، اس کے بعد سے ایک لمبا سلسلہ چل پڑا ہے، اور سینکڑوں مدارس سیمانچل کی سرزمین میں قائم ہو چکے ہیں ہماری بچیوں کے لیے۔ اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان مدارس کی ضرورت کیسے پڑی؟ ہماری عورتیں، ہمارے گھرانے کی عورتیں بہت زیادہ جہالت کی شکار ہیں۔ اس سے پہلے ان بچیوں کو اگر مکتب میں فقہ محمدیہ پڑھنے کا موقع مل گیا، جو چند ایک گھرانے کی بچیاں ہوتی تھیں، چند ہی گاؤں میں مکتب کی تعلیم ہوتی تھی، اگر فقہ محمدیہ کسی نے پڑھ لیا تو گویا وہ لڑکی اس لائق بن گئی کہ بہت بڑے عالم سے اس کی شادی ہو گئی، اور عالم چھوڑ کر دوسرے سے اس کی شادی دینے کے لیے گارجین تیار نہیں ہوتے تھے، اور بقیہ عورتیں جہالت کے گھٹا ٹوپ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ علماء کرام نے محسوس کیا کہ اس آدھی آبادی کو علم سے جو محروم رکھا گیا ہے، اس سے سماج میں بدلاؤ لانا، اس کو تعلیم یافتہ کیے بغیر سماج میں بدلاؤ لانا ممکن نہیں ہے۔ اور ایسا ہی کیا، لوگوں نے دھیرے دھیرے بچیوں کی تعلیم کو اتنی ترجیح دی کہ آج ہر 4-5 گاؤں کے بعد یا کچھ بڑے گاؤں میں 2-3 بھی مدرسے قائم، اور ہر 4-5 گاؤں کے بعد ایک مدرسہ ضرور آپ کو مل جائے گا۔ لہذا ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ عورتوں میں جو جہالت ہے، یہ عقیدے کی جہالت اس حد تک تھی، اس حد تک عقیدے کی جہالت تھی کہ ایک بچے کو، جو نومولود بچہ ہے، اس کو اگر ٹیٹنس کی شکایت ہو جاتی تھی، ٹیٹنس کی بیماری ہو جاتی تھی، یا اس عورت کو ایکلمشیا کی بیماری ہو جاتی تھی، جس کو چمکی کی بیماری کہتے ہیں، ولادت کے وقت، تو ہمارے گھرانے میں یہ عقیدہ تھا، یہ شیرشاوادی کے گھرانے میں، کہ کسی الو نے اس بچے کا خون چوس لیا ہے، اس وجہ سے یہ بچہ کمزور ہو رہا ہے، اور اس کو
اس کی حرکت اس طرح سے ہو رہی ہے. یہ حالت تھی ہماری. اور اس الو کو سے بچانے کے لیے بچے کو گھر کے دروازے پر جال ٹانگ دیا جاتا تھا تاکہ الو گھر کے اندر نہ گھسے. یہ عقیدہ تھا. ہمارے گھر کی عورتیں رات میں اگر کوئی فقیر آ جاتا تھا تو اس کو گھر میں بیٹھا کر کھلا دینے کی عادت تھی کہ اگر وہ فقیر آ گیا ہے تو مسکین آ گیا تو اس کو کھلا دو. لیکن اس کے ہاتھ میں 10 روپیہ دے کر بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی, 5 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. گھر سے ہماری دولت چلی جائے گی. سورج ڈوبنے کے بعد اگر ہم نے کسی کو کچھ دے دیا. اسی طرح سے یہ بھی عقیدہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر کسی کو اناج دے دیا یا کچھ دے دیا, ابھی گھر آنگن میں جھاڑو نہیں لگایا گیا ہے, تو یہ سمجھتے تھے, یہ عورتیں خاص طور سے سمجھتی تھی کہ گھر کی لکشمی چلی جائے گی. یہ لکشمی کیا چیز ہے؟ ہمارے ہندو بھائی لوگ مانتے ہیں دولت کی دیوی. یہ ہمارے گھرانوں میں یہ سب ہوتا تھا. اگر کسی نے دھان جمع کر کے رکھا ہے, ڈھیر لگا کے رکھا ہے, اور اس کی ناپی کا وقت آیا ہوا ہے, ابھی ناپی شروع نہیں ہوئی ہے, مزدور کو کچھ ناپ کے وزن کر کے مزدور کا حصہ نکالنا ہے. اگر کوئی بچہ اس دھان کے ڈھیر پہ پاؤں رکھ دیا یا اس پہ بیٹھ گیا یا کچھ ہو گیا تو اس کے سلسلے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کلکشنا ہے, یعنی لکشمی کا اثر اس کے اوپر نہیں ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ تھا. اور اس طرح سے ہماری عورتیں اور ہمارے مرد سوچتے تھے. کوئی عورت گھر پہ آئی, شادی ہو کر بیاہ ہو کر آئی, تو سب سے پہلے اس کو گھر میں آتے ہی کہ اس کے پاؤں دھلایا جائے, اس کے پاؤں میں پانی ڈالا جائے. بیل خرید کے لایا جاتا تھا تو بیل کے پاؤں میں پہلے پانی ڈالا جائے. یہ کون سا عقیدہ تھا؟ یہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ پانی جب ڈال دیں گے تو یہ ٹھنڈی ہو جائے گی, یہ عورت ٹھنڈی ہو جائے گی, گھر میں ساس سے جھگڑا نہیں کرے گی. یہ سب عقیدہ تھا. یہ سارا عقیدہ ختم ہوا کیسے؟ دھیرے دھیرے تعلیم کا چرچا ہونے سے, علم بڑھنے سے. سماج میں ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے گھروں میں عورتیں جب بچہ پیدا ہوتا تھا, بچہ پیدا ہوتے ہی کالا دھاگا اس کے کمر میں باندھنا اور گلے میں باندھنا یہ لازمی تھا, ضروری تھا. آج ایک کم ہو گیا ہے, ختم نہیں ہوا لیکن کم ہو گیا ہے. اسی طرح سے کسی بھی مولوی سے جھاڑ پھونک کرا کے دھاگا باندھنا, اسی طرح سے تعویذ لٹکانا, جو شرکیہ کام ہے. یہ ساری چیزیں جو بول رہا ہوں یہ ساری شرکیہ چیزیں ہیں, شرکیہ عقیدے ہیں. یہ سارے امور آج ہمارے بیچ سے رخصت ہو رہے ہیں اور کم ہو گئے ہیں. تو لہٰذا یہ جو آدھی آبادی ہے, یہ آدھی آبادی ہماری عورتیں ہیں, ان کے سدھر جانے سے, ان کے اندر تعلیم آ جانے سے ہمارے سماج میں بدلاؤ گھروں میں آیا ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور خرابیاں جو در آئی ہیں, ان خرابیوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ساس جاہل ہے لیکن بہو لکھی پڑھی ہے. یہ ہماری بچیوں کے بارے میں یہ شکایت بار بار دستیاب ہوتی ہیں کہ ساس کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہے. لکھی پڑھی لڑکیاں, ساس کے ساتھ ویوہار اچھا نہیں ہے, برتاؤ اچھا نہیں ہے. وہ آپ کی ماں ہے, آپ کل کی ماں ہے. اگلی نسل کی تربیت دینے کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ سے میں مخاطب ہوں کہ کل کی آپ ماں ہیں اور آپ اس گھر میں جا کر وہ ماحول کریٹ کریں, وہ ماحول پیدا کریں جس ماحول سے یہ پتہ چلے کہ حسنہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی تربیت یافتہ آپ ہیں اور ماحول میں تبدیلی وہاں صحیح سمت میں آپ لے جا رہے ہیں, غلط سمت میں نہیں لے جا رہے ہیں. گھر کو توڑ دینا, فوراً جا کر گھر کو توڑ دینا یہ ایک عام بات ہو گئی ہے. یہاں تک کہ کچھ عورتیں, کچھ بچیاں جو تعلیم یافتہ بچیاں ہیں,
انہوں نے یہاں تک بھی کرنا شروع کر دیا کہ طلاق دے دو، طلاق کا ڈیمانڈ شروع ہو جائے، کس سے تعلقات ٹیلی فون کے ذریعے سے ہو اور گھر والوں کو پتہ چل جائے تو طلاق کا سلسلہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو برائیاں جو در آئی ہیں آپ کے اندر، ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری بچیوں کو ایک چیز اور سوچنا ہے کہ یہ جو کم عمری کی شادی ہے، ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں دوستو، کسی بھی مدرسے میں کچھ بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور کچھ بچیاں پڑھے رہنے کے لیے آتی ہیں، تو کچھ گارجین پڑھے رہنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر وہ رہیں تو گھر میں نگرانی کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن مدارس کے چہار دیواری کے اندر نگرانی کے لیے کوئی پریشانی نہیں، وہاں بہت کنٹرول ہے۔ تو جو بچیاں پڑھے رہنے کے لیے آتی ہیں، ان بچیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ 13-14 سال عمر ہوئی، شادی کر دو، ابھی فراغت کی عمر نہیں ہوئی ہے، 15-16 سال عمر نہیں ہوئی ہے، ابھی امتحان دینے میں 5 دن اور باقی رہ گیا ہے، اچھا رشتہ مل گیا فوراً اس کی شادی کر دی۔ تو یہ اس طرح کمزوری ہمارے اندر یہ سب آئی ہوئی ہے، ان کمزوریوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز جو آپ کو بتانے میں ہم کو بڑی پریشانی محسوس ہو رہی ہے کہ اس دن میں نے وہاں کہا تھا، موہنی میں کہا تھا کہ آج شیرشاہ وادی سماج کے اندر، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو، شیرشاہ وادی سماج کے اندر جانے انجانے میں متعہ کی رسم آ گئی ہے۔ لڑکیوں کی شادی بنگال کے لوگوں سے کرا رہے ہیں، اور بنگال کے لوگ اس لیے آتے ہیں آپ کے پاس کہ یہاں آپ کو پیسہ مل جاتا ہے، اور یہاں کے گارجین یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی شادی سستے میں ہو جاتی ہے۔ یہ جہیز لینے دینے کا جو رسم ہے، جس میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ گارجین کو جمع کرنا پڑتا ہے، لڑکا کو خریدنا پڑتا ہے، دولہا کو خریدنا پڑتا ہے، اور یہ اتنا غلط رسم ہے۔ اور یہ کم پیسہ کرنے گئے کہ ہم کم پیسے میں ہم شادی کر دیں گے، بنگال کا دلال آتا ہے جو متعہ کی شکل میں نام بدل گیا اس کا، اور لڑکی سے شادی کر کے وہ لے جاتا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ رکھا اور اس کے بعد اس کو واپس بھیج دیا سیمانچل کی دھرتی پر۔ وہ عورت پڑی ہوئی ہے 2 سال سے 3 سال سے 4 سال سے گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کو لے بھی نہیں جا رہا، کیونکہ اس کا تو یہ مشن چل رہا ہے، بنگال کے کچھ گنڈوں کا، کچھ بدماشوں کا یہ مشن چل رہا ہے کہ ہم شادیاں کریں اس طرح سے، اور وہاں سے بہار سے پیسہ لوٹ کر لے آئیں اور اس کے بعد موج مستی کریں۔ ایک شادی نہیں، کئی شادی کرتے ہیں، اور کئی گھٹنائیں ایسی ہیں جو وہ لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اس سیمانچل کی دھرتی میں۔ لہٰذا یہ والی جو پوزیشن، جو شادی والی جو پوزیشن آ رہی ہے، اس طرح سے متعہ کی شکل ہے جو حرام ہے ابدی طور پر، وہ شکل انجانے طور پر جو گارجین حضرات، وہاں کے گنڈے اور وہاں کے جو موالی قسم کے لوگ آتے ہیں، جو دلال قسم کے لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کو آپ روکنے کی کوشش کریں۔ بنگال کے وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں، ان کے گھروں میں جائیں، رشتے آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، ان کے گھروں میں جائیں، پتہ کریں اس کا اخلاق چال چرتر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرط لگائی ہے، ایک دولہا کے سلسلے میں 2 شرط لگائی ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، بیٹی کا رشتہ، تو اس کے اندر 2 چیز دیکھنا ہے، من ترضون دینہ، تمہیں اس کا دین پسند ہو، وخلقہ، اور اس کا اخلاق پسند ہو، کریکٹر پسند ہو، فزوجوہ، اس سے شادی کر دو، الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر فتنہ برپا ہوگا، بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ آج ہم لڑکوں کے انتخاب میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، لڑکوں کے انتخاب میں بہت غلطیاں، گارجین لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ جس طرح سے لڑکیوں کے انتخاب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بتایا ہے کہ اسی طرح سے ترجیح دینا ہے عورت کو کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا مکمل طور پر سامان ہے، اور اس سامان میں بہترین سامان
جو نیک عورت ہے. اور ایک حدیث بیان کی جاتی ہے, صحیح حدیث ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین, 4 چیزیں دیکھ کر سماج میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں عورت کی شادی کے لیے, لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین. یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے, دولت دیکھی جاتی, مالداری, حسن دیکھا جاتا ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے, اور چوتھی چیز دینداری. آج اسی طرح سے ہو گیا, دینداری کو ہم لوگ ترجیح نہیں دیتے ہیں. کوئی بھی لڑکی مل جائے, رنگ گوری ہو, اچھی ہو, ایسا لگے ویسا لگے. آج سے 30 سال پہلے انقلاب میں ایک نظم چھپی تھی, اس میں کہا تھا کسی شاعر نے, نہ تہذیب و سیرت نہ گھر دیکھتے ہیں, نہ تہذیب و سیرت نہ گھر دیکھتے ہیں, فقط دلہنوں کے کلر دیکھتے ہیں. جو پڑھتے تھے کل تک نماز تہجد, وہ آج ویڈیو رات بھر دیکھتے ہیں. یہ ہو رہا ہے, مردوں کے بارے میں یہ ہو رہا, لڑکیوں کے بارے میں بھی یہ ہو رہا. لہذا دوستو, جو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کس کو دی؟ دینداری کو. فاظفر بذات الدین تربت یداک. تو تم دیندار عورتوں سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ, تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو. یہ دعا ہے, یہ دعا ہے کہ تم بہتر ہو جاؤ. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم دے کر بچیوں کو تیار کر دیا, اور بچیوں کو تیار کرنے کے بعد یہ بچیاں اگر سماج میں جا کر تبدیلی نہ پیدا کر سکیں, اپنے سسرال میں جا کر تبدیلی نہ پیدا کر سکیں, ہم حضرت عائشہ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں, ہم حضرت خدیجہ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں, ہم حضرت فاطمہ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں, ہم حضرت حفصہ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں, بلکہ ہم ایک ہاؤس وائف تیار کر رہے ہیں. تو وہ ہاؤس وائف بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت ڈھنگ سے کر سکے, اسی طرح سے اپنے سماج کے اندر ایک اچھا کردار وہ پیش کر سکیں, اپنے سسرال میں جا کر شوہر کے ساتھ, اپنے ساس کے ساتھ, اپنے سسر کے ساتھ, اپنے دیگر جو خاندان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات جو اسلامی شریعت کے مطابق ہوں, ان ساری چیزوں کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. میں اور زیادہ نہ کہتے ہوئے میں اس وقت اخیر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مولانا مفیض الدین صاحب ریاضی نے یہ جو باغ لگایا ہے, یہ جو پودا, یہ جو پودا لگا کے بس 2019 جو لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے, لاک ڈاؤن سے کچھ دن پہلے شاید مارچ مہینہ تھا 2019 کا, افتتاحی جلسے میں آیا تھا, اور اس کے بعد سے کئی مرتبہ آنا ہوا. جب بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی اور بہترین تبدیلی دکھائی دیتی ہے. کمپیوٹر سیکشن چلانا, یہ سب تیار کرنا, بچیوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دینا, لائبریری مستقل طور پر تیار کر کے, اور پھر بچیوں کا علیحدہ طور پر یہ پروگرام کرانا, یہ بڑا عظیم کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان تمام حسنات کو قبول فرمائے, اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام سیمانچل واسی نہیں, پورے بہار واسی اور پورے ہندوستانیوں کو امن و سکون کی زندگی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh